پی ٹی وی نیوز پر آپ براہ راست کوریج دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جو تاریخی دورہ ہے ماسکو کا، روس کا، اس کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، اور پی ٹی وی نیوز جو ہے آپ تک یہ کوریج لائیو پہنچا رہا ہے۔ ہم براہ راست ہیں پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور تھوڑی دیر پہلے ہم ماسکو سے براہ راست ہم مناظر دیکھ رہے تھے الیگزینڈر گارڈن سے، جو کہ کریملن کے بالکل قریب ہے، اور جہاں پر روس کے دوسرے جنگ عظیم کے سپاہی ہیں ان کی یادگار ہے، اور وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان نے وہاں پر پھول چڑھائے ہیں، اور اس کے مناظر ہم نے براہ راست دیکھے ہیں۔ تاریخی دورہ ہے، 23 سال میں پہلا دورہ ہے کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کا روس کا، اور صدر پوٹن اور وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات آج متوقع ہے۔ اس تاریخی دورے کے حوالے سے پی ٹی وی نیوز جو ہے وہ آپ تک براہ راست کوریج پہنچا رہا ہے۔ اس پہ ہم تجزیہ بھی کر رہے ہیں۔ اس دورے کا براہ راست تعلق ہے جیو اسٹریٹجی پہ، اور ساتھ ہی انرجی کوآپریشن پہ، اور ہمارے خطے کی اور انٹرنیشنل پالیٹکس سے بھی تعلق ہے۔ اور میرے ساتھ دو اہم ایکسپرٹس پاکستان میں موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر ظفر نواز جاسپال صاحب ہیں، اور ساتھ ہی ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ ہیں۔ دونوں آپ معروف تجزیہ نگار ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت بھی نکالا۔ اور یہ عام طور پہ بڑی ہیکٹک ہوتی ہے اس طرح کی کوریج جو ہے، اور ہم ابھی لائیو مناظر دیکھتے ہوئے بھی یہی گفتگو کر رہے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ، میں آغاز اسی سے آپ کے تاثرات سے کرنا چاہوں گا۔ آج جو ایکسپیکٹڈ ملاقات ہے، مجھے یاد ہے آج بھی جب شنگھائی تعاون تنظیم کی باقاعدہ جو ہے ممبرشپ پاکستان کے حوالے سے بیجنگ میں 2005 اور 2006 میں آخری جو ٹچز آپ کہیں ڈالی جا رہی تھیں کہ پاکستان کی ممبرشپ کے حوالے سے، اور اس وقت بھی صدر مشرف تھے اور صدر پوٹن کی ملاقات ہونے جا رہی تھی، اور اس پر بہت بڑی کوریج دی جا رہی تھی۔ دو بڑے اہم ممالک ہیں، روس، پاکستان کی تاریخ ہے کولڈ وار، تو اب جا کر 2022 میں 23 سال بعد اس لیول پہ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ آپ کے تاثرات ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، اس وقت جو وقت ہے، یا ہم دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، وہ اپنی شیپ اب لے چکی ہے، اور اس کی ایک ٹرانسفارمیشن ایک لیول پہ چلے گی۔ اور اس ٹرانسفارمیشن میں جو ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے انرجی کے پروجیکٹس۔ اور جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں انہی چیزوں پہ ڈیلیبریٹ کیا جائے گا کہ جو 2.5 بلین کی اسٹیٹ لیڈ رشین کمپنی کی یہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہے کہ کراچی ٹو قصور گیس پائپ لائن بلڈ کنسٹرکٹ کی جائے، اگر وہ ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ دوسری طرف ریجنل کنیکٹیوٹی میں دیکھیں تو ریجنل کنیکٹیوٹی میں سی پیک ہمارا ہے، پی آر آئی چائنا اس کا ہے، دین جو سی پیک کی طرح کا کوریڈور ہے سینٹرل ایشیا میں، وہ سی آئی ایس اسٹیٹس، اس میں رشینس بھی انوالو ہے۔ تو ان کو اگر آپ ملائیں گے نہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، تو لہٰذا ایک وہ چیز ہے۔ تیسری جو ہے، ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے جو امپورٹنٹ ہے کہ پوسٹ یو ایس ودرال فرام افغانستان کو اگر آپ دیکھیں تو اسلامک اسٹیٹ وہ رشینس کے لیے بھی کنسرن ہے، ہمارے لیے بھی کنسرن ہے، تو ریجنل سیکیورٹی پہ بھی فوکس آئے گا اس حساب سے۔ اور اسی حساب سے جو اور ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ تو میجر آئیں گے۔ پھر بائیلیٹرل ٹریڈ کیا، اور جس وقت پرائم منسٹر صاحب جا رہے تھے تو جو ان کا انٹرویو کرٹن ریزنگ والا انٹرویو تھا، اس میں بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے ایک چیز پہ فوکس کیا کہ، اور یہ ابھی نہیں کیا، ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں بھی انہوں نے کیا، اس سے پہلے بھی مختلف جگہ پہ، کہ کیمپ پالیٹکس میں نہیں ہے، تو ہم اسٹرکٹ بائیلیٹرلزم پہ جائیں گے۔ تو اگر ہم اسٹرکٹ بائیلیٹرلزم میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس اب مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا کہ ہماری فارن پالیسی زیرو سم گیم میں چل رہی ہے، بلکہ یہ آپ ون ون کے، مطلب ہم ہر طرف ملنے کی کوشش کریں، مگر آف کورس جہاں آپ کے زیادہ انٹرسٹ ہوں گے اس کی طرف زیادہ جائیں، تو یہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ باقی یہاں پہ میں ایک چیز ایز اے فٹ نوٹ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے اسلام آباد یا ہمارے ڈپلومیٹک کور کی، جو کہ لیٹ 90s سے شروع ہوئی۔ مشرف صاحب گئے، زرداری صاحب گئے، اس وقت نواز شریف صاحب گئے، اب یہ جا رہے۔ اب ہمیں شیپ نظر آ رہی ہے
کہ جو مسٹرسٹ تھا وہ شیڈ ہو چکا ہے اور ایک نئی وسطی پہ. تو پروفیسر صاحبہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آخر میں جو تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. نور مقدم کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. 22 فروری کو یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. فہد جاوید موجود ہے ہمارے ساتھ. فہد جاوید، آگاہ کیجیے گا اس فیصلے کے حوالے سے. فہد، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں، نور مقدم کیس میں سیشن اینڈ ایڈیشنل جج کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. 22 فروری کو نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، جبکہ والدین کو عنایت جرم کے الزام سے بری قرار دے دیا گیا ہے. نور مقدم قتل کیس میں عدالت نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. فہد جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ بی ٹی وی نیوز. فہد جاوید، فیصلے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی، اب سے کچھ دیر قبل مرکزی ملزم جو نور مقدم کیس میں ظاہر جعفر تھے اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ ان کے والدین ذاکر جعفر اور ان کی والدہ عظمت آدم جی کو عنایت جرم کے الزام سے بری قرار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ دو اور ملزم تھے، چوکیدار اور مالی جمیل اور افتخار، ان کو 10 سال کی قید سنائی گئی ہے. اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صبح کیس میں پیش ہوئے تھے اور یہ جو فیصلہ ہے یہ 22 فروری کو محفوظ کیا گیا تھا، اور اب مرکزی ملزم طاہر جعفر کو جو ہے وہ سزائے موت سنا دی گئی ہے نور مقدم کیس میں. جی، نور مقدم کیس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. 20 جولائی کو قتل کیا گیا تھا، سپیڈی ٹرائل تھا. اس ٹرائل کو کیسے کنڈکٹ کیا گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اور عدالت میں اس ٹرائل کے حوالے سے جو شواہد رکھے گئے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. جی، ظاہر جعفر نے نور مقدم کا قتل کیا تھا 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد کے اندر، جس کے بعد یہ کیس عدالت کے اندر گیا اور اس کو سپیڈی ٹرائل کیا گیا. 4 مہینے اور 8 دن کے اندر اس کیس کو کنکلوڈ کیا گیا. 19 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے. ظاہر جعفر کے علاوہ جو باقی ملزمان تھے، 12 ملزمان جو تھے وہ اس کیس کے اندر نامزد ہوئے تھے، جن میں سے آج جب فیصلہ آیا ہے تو مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو جو ہے وہ سزائے موت سنا دی گئی ہے. اس کے علاوہ مالی اور چوکیدار کو عنایت جرم میں 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ اس کے ملزم کے جو والدین تھے ان عنایت جرم کے الزام سے عدالت سے بری کیا گیا ہے. یہ سپیڈی ٹرائل تھا اور اس کو بہت کم وقت کے اندر 4 مہینے اور 10 دن کے اندر اس کیس کو مکمل کیا گیا. اس کے اندر دیگر شواہد بھی پیش کیے گئے تھے، تاہم اب جو کیس کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر مرکزی ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. جی، فہد جاوید، آج ملزمان کو پیش کیا گیا عدالت میں فیصلہ سناتے ہوئے. اس موقع پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے تھے؟ جی، اب صبح بھی ملزمان کو، کیونکہ جب کسی بھی کیس کا فیصلہ سنانا تو اس سے قبل ان کی حاضری لگوائی گئی تھی صبح عدالت کے اندر، اور اب فیصلہ بھی ملزمان کے سامنے سنایا گیا. تو اس حوالے سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی اور ملزم کو انتہائی سیکیورٹی کے اندر عدالت کے اندر پیش کیا گیا تھا. اور اب سزا سنانے کے بعد ملزم کو بخشی خانے سے جو ہے وہ ریالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا. جی، بہت شکریہ فہد جاوید، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے. 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کا قتل کیا گیا. مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. اس وقت بھی تھوڑی سی سرد مہری رہی تھی، اور پھر وہ جو افغانستان کی سچویشن تھی، پراکسی ناردرن الائنس، طالبان، اس میں ہم اپوزٹ سائڈ پہ پھر سوویت یونین کے بعد بھی رشین فیڈریشن. لیکن 99 کے بعد جو ہے صدر پوٹن کے اقتدار میں آنے کے بعد سے
ایک ٹرانزیشن جس کی طرف اشارہ کریں تھی پروفیسر صاحب ابھی، اور آپ نے بھی پہلے کی تھی، کہ وہ 17-18 سال کا پروسیس شروع ہو گیا، تو یہ آپ کنیکشن کریں گے؟ آپ نہیں، دیکھیں ایک چیز ہمیں بالکل کلیئر کرنی چاہیے اپنے ذہنوں میں کہ 1990s میں جب رشینز فارمر سوویت یونین کی ڈسممبرمنٹ ہوئی تو وہ جو رشینز میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے کی ہیں ڈسممبرمنٹ کے، اور ہم تھے بھی، افغان وار میں ہم نے اپنا پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے بعد سے جب دوبارہ رشین فیڈریشن نے ٹیک آف کیا تو اس کے بعد ہم نے کوشش کی 96 میں ہم ان سے SU-27 کس تک ایئر کرافٹ پرچیز کر رہے تھے، مگر انڈیا نے فٹ ڈاؤن کر دیا کہ اگر آپ ملینز کی ڈیل کریں گے یا بلینز کی تو رشینز بلیک میل ہوئے، اور اس وجہ سے ہمارا، مگر باقی جو یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اریٹنٹس کہ وہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ آج بھی ہے، ہم طالبان کے ساتھ ہیں، رشینز طالبان کے ساتھ بھی ہیں، مگر تاجکستان کے ساتھ بھی ہیں، اور اس طرح وہ، اور CIS کی سیکیورٹی ان کے ساتھ ہے، اور پھر ہمارے کئی چیزوں پہ اسمال اریٹنٹس ہیں، مگر آف کورس رشیا نے جو اپنی ری شیپ لی، جو فارمر جس کو آپ رشین فیڈریشن کہتے ہیں جو کرنٹ ہے، اس نے اپنی فارن پالیسی کو جب امپلیمنٹ کرنے شروع کیا کہ ہم پھر بھی ماسکو جو ہے ایک رشین امپائر کی طرح تو نہیں مگر ایک ہے، اس کی اسرٹیونیس ہمیں نظر آتی ہے 2001 میں جب امریکنز وار آن ٹیررزم پہ کمپرومائزڈ ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے چیچنیا داغستان میں موومنٹس چل رہی تھی، سب لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، رشینز وہاں سفر کر رہے تھے اور ان کی اکانومی بھی سفر تھی، آئل کی پرائس، مگر جیسی وار آن ٹیررزم ہوئی تو ان کا نریٹیو اور ویسٹ کا، امریکن لیڈ ویسٹ کا نریٹیو اگینسٹ ریڈیکلائز ملیٹنسی آئیڈینٹیکل ہو گیا، پھر رشینز کی اکانومی، تو یہ سٹارٹنگ ہے جس طرح آپ نے SCO کی بات کی کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن آگے ہمیں آج نظر آتی ہے بن گئی، تو یہ وہ ٹائمنگ تھی کہ جس وقت رشیا نے فرم فوٹنگ پہ اپنی یورو ایشین پالیسی کو کانسٹیٹیوٹ کیا، یہاں پہ ہم بھی پریپیئرڈ تھے کہ ہم اب ان کے ساتھ ہمیں بھی نئی وستاس پہ چلنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا پروسیس شروع ہوا۔ پھر اس میں اگر آپ دیکھیں تو رشینز نے اپنے یورپین سائڈ پہ، ناٹ ایشین سائڈ پہ، یورپین سائڈ پہ اسرٹیونیس شو کی ہے، جس میں آپ کو نظر آتا ہے جارجیا، کرائمیا، یوکرین، یہ ساری چیزیں، مگر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سینٹرل ایشیا یا افغانستان میں انہوں نے نہیں کیا، تو ہمارے لیے جو ہے اٹریکشن یہ بنی کہ جی کہ ایک تو ہماری امریکن سے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کی وجہ سے ہمیشہ سینکشنز آ رہی تھیں، تو نیو ویپنری ہم اپنی بلڈ کر رہے تھے، جس طرح ہم ایئر کرافٹس پہ گئے ود دی چائنیز سپورٹ، اس کا انجن رشینز ہے نیچرلی، پھر ہم نے ٹھیک ہے T-72 ہم نے یوکرین سے، مگر اس کا بھی اوریجنیٹر ادھر لنک کر جاتا ہے، پھر ہیلی کاپٹر، تو ہمیں بھی ایک نئی مارکیٹ چاہیے تھی، اور رشینز کو بھی نہیں، کیونکہ جیسے جیسے انڈیا نے اپنی ٹرانزیکشن پہ گیا کہ امریکن سے، اور آپ ٹوڈے اگر ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح فرما رہی تھی کہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو رشیا الائے ہے انڈیا کا، نہیں امریکہ انڈیا کا الائے ہے، مگر انڈیا بائر ہے رشین ویپنز کا، ہم بھی رشین پروڈکٹس کے بائر ہیں، ہم الائے نہیں ہیں، مگر اس ٹریڈ میں تو رشیا نے بھی یہ ریلائز کر لیا کہ جی کہ الائنسز کا ایرا اوور ہو گیا، اب مجھے بیلنس کرنا ہے، اور اس کی جو شاندار مثال ہے وہ یہ ہے کہ 2016 میں پرائم منسٹر مودی نے نعرہ لگایا جولائی میں کہ جی میں پاکستان کو آئسولیٹ کر دوں گا، تو پہلی دفعہ رشین ملٹری کنٹینجنٹ آ رہا تھا یا ایکسائز ٹروپس کے ساتھ بینگ SCO کے اس فریم ورک میں، تو انڈیا نے بہت کوشش کی کہ وہ کینسل کر دے اپنا وزٹ، مگر وہ وزٹ ہوا اور اس میں ہماری جوائنٹ ایکسرسائز ہوئی، اور اس دن کے بعد سے اگر آپ دیکھیں اب تک ہماری فریکوینٹلی ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، باجوہ صاحب نے بھی 2018 میں وزٹ کیا، اس کے بعد ہمارے ملٹری، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا نے بھی اپنی پالیسی میں فلیکسیبلٹی لایا، اور ویسے بھی دیکھیں نا ساؤتھ ایشیا کمپلیٹلی چینج ہو رہا ہے، یہاں پہ جو انڈیا ہے وہ بالکل الائے بلائے بن چکا ہے، انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی باتیں ہو رہی ہیں، کنٹینمنٹ آف چائنا کی بات ہو رہی ہے، اور ٹھیک ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے رشیا اس کو ویپن دے یا نہ دے، انڈائریکٹلی ہمیں فرق پڑے گا، وہ خود چائنیز دیکھیں گے، تو ہم نے بھی بالکل اس چیز سے ہٹ کے دیکھنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے گیس پائپ لائن پہ ہمارا کنورجنس ہو سکتا ہے، وی شوڈ گو،
मिलिटेंसी पे हो सकता है, गो इस्लामोफोबिया पे हो सकता है, गो कनेक्टिविटी पे हो सकता है, तो हमने भी अपने आप को उस इंडो फोबिया से निकाल के ओपननेस में जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ एक रियलाइजेशन है। बाकी आपने दुरुस्त कहा कि नेचुरली देखें 47 से लेके 1990 तक मॉस्को में पाकिस्तान के बारे में नेगेटिविटी थी। अब जाके 10 साल 20-30 सालों में अब जाके हमारे कुछ एम्बेसडर्स को वहाँ स्पेस मिल रही है और हम आगे मूव कर रहे हैं। अभी भी टाइम ज़रूरी है कि वहाँ की जो अकेडमीज़ हैं, उनकी जो लिटरेरी सोसाइटीज़ हैं, उनमें हमारे लोग जाएं ताकि उनको हमारा पता लगे। देखिए ना, यहाँ पे फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि रशिया इज़ नो मोर फॉर्मर सोवियत यूनियन रशिया 90s में। पिछले 10 साल तक, बल्कि अभी तक, हम आप रशियंस को मिलते हैं तो हमारे इंटेलिजेंट के लोग देखना शुरू कर देते हो ये तो उस तरफ है। तो ये माइंड सेट्स होते हैं, तो पॉलिसीज चेंज हो जाती है, मगर हम ह्यूमन बीइंग्स हम इवॉल्व करते हैं और एवोल्यूशन में जनरेशंस लगती हैं। तो ये अभी जो आपने कहा ना 20 साल, मैं समझती हूँ कि 20 to 25 ईयर्स में एक जनरेशन पास हुई है। नाउ हम आगे मूव कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी अच्छी प्रोफेसर साहब बात अभी टच हुई है और वो है इंडिया रूस इक्वेशन, और फिर हम कैसे देख रहे हैं उसका बड़ा खूबसूरत एक एनालिसिस किया डॉक्टर साहब ने। आपका भी मैं सुनना चाह रहा हूँ इस पर, और इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि S-400 डिफेंस सिस्टम ट्रांसफ़र हुआ मेजर, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ ह्यूज इम्बैलेंस तो है, लेकिन जैसे भी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि हमने कुछ चीज़ें इग्नोर की हैं, कुछ हम वाइडर उसको देख रहे हैं, हालांकि वो एक बहुत बड़ी बात है। S-400 ट्रांसफ़र होना कोई इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इसको आप कैसे देख रही हैं कि हम इसको कैसे हैंडल आगे भी चल के कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल इंडियन मिलिट्री का काफ़ी हद तक रिलायंस जो है अब भी रशियन मिलिट्री हार्डवेयर पे है। 60% रिमेन्स, और अभी भी इंडिया जो है रिलक्टेंट है टू मूव ऑन टू वेस्टर्न एंड स्पेसिफिकली अमेरिकन हार्डवेयर। और पिछले तकरीबन 15 साल से अमरीकी बड़ी बड़ी जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने जो दफातर खोले थे इंडिया के अंदर, वो अभी मक्खियाँ ही मार रहे हैं, कुछ कर नहीं सके अभी तक 10-15 सालों के अंदर। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, एक तो इंडिया का अपना जो एक वो हेड नॉड सिस्टम है कि हाँ ना हम करेंगे, नहीं करेंगे, हम अपनी शराइत पे करेंगे। तो अमेरिका के लिए जब ये ओपनिंग आई थी, क्लिंटन का ट्रिप आया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सारा नारा बुलंद हुआ, अगर हम देखें तो जितना कुछ अमेरिका ने इंडिया को ऑफ़र किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज़ुमरे में, तो वो अनप्रेसिडेंटेड है। और अगर किसी मुल्क के पास होता तो वो दुनिया की ग्रेटेस्ट पावर बन चुकी होती। बट इंडिया ने उनके साथ ना सिर्फ निगोशिएट किए ये सोच के कि जी हम जितना निगोशिएट करेंगे हमें मज़ीद मिलता चला जाएगा। तो वहाँ फिर हम अगर अमेरिका की तरफ जाते हैं तो उनके भी मिलिट्री जो कल्चर है उसकी अपनी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनकी अपनी कुछ लकूनास हैं जहाँ वो एक हद से ज़्यादा नहीं जा सकते। येट हैविंग सेड दैट, अमेरिका ने अगर 10 कदम चलना तो वो 100 कदम चल चुका है। इंडिया की तरफ से वो बराबर का मैचिंग नहीं है, क्योंकि इंडिया बारगेन कर रहा है। इंडिया को इस चीज़ का बड़ा अच्छी तरह से एहसास है कि ये जो एशिया सेंचुरी और चाइना का नारा लगा के दे कैन मिल्क दैट काउ ड्राई एज मच एज़ पॉसिबल, कभी क्वाड में आके, कभी किसी और तरीके से। अभी अब हम जो एक ये नक्शा देखते हैं कि जी ये सारा एंटी चाइना सेंटिमेंट हो रहा है। आज के बाद जो आज डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये एंटी चाइना एंड रशिया सेंटिमेंट इकट्ठा हो जाएगा, जिसमें ये जो नई ऑकस स्क्वाड टाइप की चीज़ें बन रही हैं उसमें रशिया को भी उतना ही मॉनिटर किया जाएगा जो कि ऑलरेडी किया जा रहा था, बट चाइना को फोर फ्रंट पे रखा जा रहा था। सो उसमें पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि हम उसमें कैसे नेगोशिएट करेंगे, हम उसमें बैलेंस कैसे रखेंगे। बट ये जो हमने सॉफ्ट पेडलिंग करके 20-25 साल में एक जनरेशन में ताल्लुकात बढ़ाए हैं, उन ताल्लुकात के का बेस्ट तकाजा यही है कि ये एक जो इकोनॉमिक्स की तरफ चीज़ जाएगी, और अल्लाह करे कि सैंक्शंस जो हैं हम उनको मिटिगेट कर सकें। वी कैन गो अराउंड दोज सैंक्शंस दैट आर गोइंग टू बिकम मल्टीफोल्ड नाउ after what is happening at the global horizon at the moment, और हमें ये चीज़ beneficial हो। but उसमें एक जो चीज़ मैं कहूँगी वो ये है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि रशिया को भी ये बड़ा
کھل کے واضح طریقے سے سٹل طریقے سے یہ واضح کیا ہے کہ یہاں کوئی جانبداری نہیں ہو رہی, کوئی بلاک پالیٹکس نہیں ہو رہی, ہم کوئی نئے بلاک کی فارمیشن نہیں کر رہے, وی آر جسٹ میٹنگ یو آن اے 1-to-1 بیسس, اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے تحت ہم مل رہے ہیں. ایکچولی یہ تو بڑی حیران کن بات تھی, آپ سٹل کیا, تو بڑی بلنٹ پرائم منسٹر صاحب نے تو جی بالکل, جو رشیا ٹوڈے کو جو انٹرویو دیا ہے 2 دن پہلے, اس میں تو یعنی رائٹ آن دی ایو آف دا وزٹ کلیئرلی جہاں تک یہ یوکرین کا ایشو ہے تو کلیئر کر دیا ہے کہ ہم سائڈ نہیں لے رہے, اور ویری کلیئر بلنٹ میسج تھا. اچھا ویری کوئکلی پروفیسر صاحب, یہ جو اسلحہ کی بات ہو رہی ہے تو S-400 تو دیا انڈیا کو, اور جیسے بھی آپ نے بھی ایکسپلین کیا اور پروفیسر صاحب نے کیا, پاکستان کی ساتھ جو ملٹری ریلیشن شپ ہے, ہم نے دیکھا کہ 10, 15, 12, 13 سال پہلے جب JF-17 تھنڈر بن رہے تھے اس میں کچھ کمپوننٹس یا ٹیکنالوجی کے کمپوننٹس جو تھے وہ رشین تھے, تو اس پہ ویور فرسٹ ٹائم جہاں سے لگتا ہے کہ آغاز ہوا رشین آئی وڈ سے سافٹنس پاکستان کی طرف ملٹری ٹرانسفر کے حوالے سے. دیکھیں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, رشینس کیوں بائی لیٹرل ریلیشنس یا ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ میں جائیں گے؟ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کیٹر کرنے کے لیے. رشین ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ایک مارکیٹ چاہیے, انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. اسی طرح جس طرح ایران کو سعودیہ کو ایک آئل کی مارکیٹ چاہیے تو وہ دونوں اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ میں اگر رشینس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں تو وہ انڈیا کے ساتھ سٹاپ کر دے, اس طرح نہیں ہو سکتا. چائنا کا اور انڈیا کا 100 بلین پلس کی لیگل ٹریڈ آج بھی چل رہی ہے, اور LSE پہ ان کی لڑائی بھی ہو رہی ہے. چائنا کی 1 ٹریلین سیکیورٹیز US میں, اور اراؤنڈ 700 بلینس کی ٹریڈ چل رہی ہے, بلینس US ڈالر کی چائنا کی اور امریکہ کے ساتھ. امریکہ اس کو کنٹین بھی کرنا چاہ رہا ہے. یہ جو انٹائر یورپ ہے 30 to 40 پلس ڈپینڈنٹ ہے رشین انرجی پہ, اور رشیا ڈپینڈنٹ ہے ان کے سپورٹ پہ. تو اس لیے ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا کہ جی کہ اگر ایک سے ہم بات کریں. دوسری بات آپ نے جو کہی, S-400 ایک اکوپمنٹ, بہتر اکوپمنٹ ہے, مگر پاکستان کے پاس بھی تو ابابیل ہے, صرف وہ ہمارے کروز میزلز ہیں. پاکستان بھی ٹیکنالوجیکلی اہیڈ جا رہا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر ہمیں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اس پر یہ ویپن آ گیا تو ہمیں الارمڈ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کنسرنڈ ہونا چاہیے. دوسرا, آپ یہ بالکل نہ ایکسپیکٹ کریں, دیکھیں بیکا امریکہ نے ان کو دیا. ایون جب ہم سیٹو سینٹو میں تھے 62 کے بعد امریکنز جو ان کو گیجٹس پرووائڈ کر رہے تھے, ہمارے پروٹیسٹ کرنے کے باوجود وہ دے رہے تھے. تو یہ ہر ملک جو ہے اس چیز میں رہے گا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ویپن وہاں آ رہا ہے اس کو ہم نے کس طرح بیلنس کرنا ہے یا کاؤنٹر کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے کہ میرے کہنے پہ دوسرا ملک چھوڑ دے گا. یہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا. پروفیسر صاحب, آپ پریزیڈنٹ پوٹن کے بارے میں کم از کم 2006 سے ایٹ لیسٹ, جب سے SCO کا کام شروع ہوا, پاکستان ممبرشپ 2005-2006, تو اس وقت سے پریزیڈنٹ پوٹن کی پاکستان وزٹ کی رپورٹس وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں, اور اب بھی کوئی 3-4 ہفتے پہلے یہی خبر تھی. پھر اچانک سے ہوا کہ نئی انویٹیشن جو تھی وہ جو صدر پوٹن کی ہمارے وزیر اعظم صاحب کے لیے تھی وہ اس پہ کام ہوا, عمل درآمد ہوا. تو پریزیڈنٹ پوٹن کے بارے میں یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے 15 سالوں میں اس خطے کے وزٹس بڑے ریپیٹڈلی کیے ہیں. ملٹیپل وزٹس ہیں, انڈیا ہے, ایران ہے, UAE ہے, سعودی ہے, سیریا ہے, تو آبویسلی ان کی وہاں پہ ملٹری بیسز بھی ہیں اور اسپیشل ریلیشن شپ بھی ہیں ان کے وہاں پہ, ترکی بھی ہے. تو پاکستان کے حوالے سے جو ہے یہ اس پہ بڑی اسپیکولیشن ہوتی رہی ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیے, ایک بڑی طاقت کے سربراہ کو بلانے کے لیے آپ کے پاس اتنا مواد ہونا چاہیے کہ جب وہ وزٹ آئے تو وہ صرف یہ نہ ہو کہ وہ آ کے کافی پئیں گے یا پھر کپڑوں پہ ان کا نام جو لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں گے اور ناچ گانا دیکھ کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوگا. اگر پریزیڈنٹ پوٹن پاکستان آتے ہیں تو یہ بہت بڑی مونیومنٹل چیز ہوگی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا وہاں جانا بھی اتنے عرصے کے 20-25 سال کے گیپ کے بعد جانا بھی بہت مونیومنٹل ہے, ایک تالا کھلنے والی چیز ہے. یہ ایک راہ ہموار کرے گی. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کل پاکستان آ جائیں گے کیونکہ ابھی وہاں بہت کچھ ہونے والا ہے. بٹ اگر یہ ایک تالا کھول کے 2-3
बड़े ग्रिड्स पे हमारा और रशिया के ताल्लुकात आगे बढ़ना शुरू होते हैं। फ्रॉम ज़ीरो लाइन पे अभी हम नहीं हैं, हम ज़ीरो लाइन से काफ़ी आगे आ चुके हैं। और अगर हमने उसको एक 50 पॉइंट पे लेके आना है, अगर हम ये ग्रेडेशन करें, तो उसके लिए कुछ होमवर्क दोनों ममालिक को पैरेलल पाथ पे इतना करना पड़ेगा, जिसके लिए इट इज़ इंसेंटिवाइज्ड इनफ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया टू कम एंड विजिट पाकिस्तान। और ये कई दफ़ा हुआ कि जी वो आना चाहते थे और फिर हमने कहा कि अच्छा वहाँ कुछ हो गया, यहाँ कोई ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई कि वो हो नहीं सकी, या फिर ये भी फीलिंग आई कि इज़ द सिचुएशन कंड्यूसिव इनफ, यहाँ इतना इंसेंटिवाइज्ड है कंडीशन कि प्रेसिडेंट का विज़िट हो, ताकि अगर वो हो तो वो मॉन्यूमेंटल हो, ठीक है, वो बस एक ऐसे ही ना हो कि बस वो आए, गाना बजाना हुआ और वो चले गए। क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? तस्वीरें खींचने तो सिर्फ आपने नहीं आना, उससे बहुत कुछ करना है। तो पाकिस्तान को भी जो एक बात ये कही जा रही थी, ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने कहा कि जब मिलिट्री के ऊपर हम बात करते हैं, क्यों ऐसा है कि हम जो इंडिया है वो हर जगह से चीज़ें ख़रीद रहे, क्योंकि उनके पास पॉकेट और पर्स है। तो हमें अपनी इंटरनल सिचुएशन इतनी इंसेंटिवाइज और अट्रैक्टिव करनी पड़ेगी पाकिस्तान को कि तमाम ममालिक हमारे पास आना पसंद करें, बड़ी ताकतें आना पसंद करें, तो वहाँ बात जाके ख़त्म होगी। बिल्कुल। और मैं नहीं, बिल्कुल, थैंक यू। मैं एक बात करना इसी पे, हाँ बिल्कुल। और ये भी प्रोफेसर, और ये भी बता दें कि पिछले साल सर्जेई लैवरोव जो हैं वो 9 साल बाद आए थे। वो आए थे। देखिए, हमने रशिया को ब्लीड किया है, रशिया ने हमें अभी तक नहीं ब्लीड किया। और हम रीजनल एक्टर है, रशिया ग्रेट पावर है और फॉर्मर सुपर पावर है, और अभी भी उसकी सुपर पावर वाले मिलिट्री कैपेसिटी है। तो उसने, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे आप अट्रैक्टिव कुछ चीज़ बनाएंगे, अगर उनकी गैस वाली कंपनी को मिलता है 2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट, उसके बाद और, तो नेचुरली प्रेसिडेंट पुतिन खुद आएगा। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब और प्रोफेसर डॉक्टर सलमा मलिक साहब, आपका शुक्रिया। और आखिर में वो आपने उसकी बात की, वो जो ब्लीड करने वाली, इस पे बड़ी दिलचस्प डिस्कशन हो सकती है, लेकिन वक्त बिल्कुल ख़त्म है। हमारी PTV न्यूज़ की जो बराह रास्त लाइव कवरेज है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का जो तारीख़ी दौरा है रूस का, वो जारी है। आप PTV न्यूज़ देखते रहें और हमारी कवरेज भी जारी होगी। फ़िलहाल जो है मुझे और इस वक्त जो हमारे साथ जो टीम है स्टूडियो में, हमें इजाज़त